کب آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ دیکھو کہ آپ کے پاس جیسے آپ نے کہا نا کہ میت کس طریقے سے آپ تک آئی جس کو آپ نے غسل کیا ہے، کس میت کو غسل دیتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں ہیں تو ہم انسان نہ کہ دل بہت بھر آیا اور بہت تکلیف ہوئی ہو، اور کس میت پہ آپ کو بھی خوف بہت آیا ہو؟ ہمیں خوف آتا ہے کہ اب کچھ پچھلے دنوں میں ایک ایسا میت، یہ 30 سال میں 2 واقعات میں نے دیکھے ہیں۔ پچھلے دنوں کا واقعات جو ہمارے پیش ہوا، ایک 12 پیسوں کے اندر جس طریقے انسان کو کاٹا گیا ہے، 12 پیس کیے گئے ہیں، کاٹا گیا اس کو، اور بے دردی سے اس کو کاٹا گیا ہے، ٹکڑے کیے گئے ہیں اور پھر اس کو پھینکا گیا ہے۔ کچھ کبھی اس کا سر نہیں مل رہا، کبھی اس کا پاؤں نہیں مل رہا، تو اس کی تلاش میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ سر کٹی کتنی میتیں آتی ہوں گی؟ جی ہاں بے عمیق، مگر یہ جو واقعات ہوا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس طریقے یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ ایک کسائی جس طریقے بکرے کو ذبح کرتا ہے، پیس کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کہاں سے آئی تھی میت جو آپ کے پاس جو ہے؟ یہ کراچی کی ہے، باہر کی نہیں ہے۔ میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دشمنی تھی یا کسی نے مارا ہے، اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جب ایسے آپ کے پاس آتی کٹی ہوئی میت تو اس کو غسل دینا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیوں ہم اس چیز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں۔ جیسے ابھی حضرت صاحب بول رہے تھے، تو کچھ ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جاتے جاتے اپنے نظارے دکھا جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی واقعہ ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی ہاں بالکل، واقعات تو بہت ہیں، آپ سارا دن چینل چلتا رہے گا تو واقعات نہیں ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ میں کوشش جو ہمارے حدیث کی اور قرآن کی باتیں انشاءاللہ ہم وہی کریں گے۔ اور لیکن دیکھیں واقعات تو ہم اس لیے ہم لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ تو علماء کرام میں موجود ہیں۔ جی ہاں بالکل، واقعات جیسے یہ نوزائیدہ بچے آتے ہیں، اب 2 بچے آ گئے جڑوا، تو وہ لے کے آ گئے کہ غسل کروانا ہے۔ پھول، گلاب کے پھول، میں ان کو گلاب کے پھول بولتا ہوں، تو میں غسل دے رہا تھا، ایک کو غسل میں نے دیا تو ایک ہی تختے پہ رکھا ہوا تھا، تو دوسرے بچے سے مجھے محسوس ہوا کہ اس کا جگر چل رہا ہے اور اس کا سانس آ رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ تو بچے کا جگر چل رہا ہے ہلکا ہلکا اور اس کو سانس بھی آ رہا ہے۔ بولا ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے بولا چلو آپ میری بات پہ آپ یقین نہیں کریں، آپ تھوڑا خود چیک کریں، جگر پہ ہاتھ رکھیں، تو وہ جگر دھڑک رہا تھا، نوزائیدہ بچہ تھا چھوٹا، تو کیسے وہ ہلکا نیم گرم پانی ہوتا ہے نا، تو جب ڈالا تو اس کو تھوڑا محسوس تو ہوا، تو پھر اس کو میں نے روئی کے اندر لپیٹ کے فوری طور وہاں بھیجوا دیا ہاسپٹل، اور ایک بچے کو میں نے غسل دیا، اللہ پاک اس کو حیاتی دے کہ وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ اور میں تو نہیں جانتا کہ اب وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، کہ اللہ پاک نے اس کو عمر دے دی اور اس کے ماں باپ کو اسی حال کے اندر خوشی بھی دے دی اور غمی بھی دے دی کہ ایک بیٹا واقعی ایک بیٹے کو دفن کر دیا، ایک بیٹا زندہ واپس آ گیا۔ فاروق صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ اتنے عرصے سے یہ تدفین کے معاملات آپ کے پاس ہیں، آپ نے کیا کچھ دیکھا سارے ان سالوں میں؟ دیکھیں میت کا پروسیس ہمارے سرد خانے سے شروع ہوتا ہے۔ میت پہلے سرد خانے میں آتی ہے، وہاں پہ رکھی جاتی ہے، پھر ایک پروسیس تلاش کا چلتا ہے، ہمارے پاس ایک فنگر پرنٹ کا وہ سسٹم ہے، اس کے ذریعے ہم ورثہ کو تلاش کرتے ہیں، ورثہ مل جائے ہم کوشش کرتے ہیں، ادارہ کوشش کرتا ہے کہ میت ورثہ کے حوالے ہو جائے، وہ نامعلوم میں دفن نہ ہو۔ تو اس پروسیس میں پورا 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ جب اننون نو میچ اس قسم کے معاملات سے 10 دن گزر جائیں اور کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا میت کو، تو وہ میت پھر قبر نمبر کے ساتھ ہمارے قبرستان پہنچا دی جاتی ہے، جہاں ہم اس کو آخری رسومات کے ساتھ دفنا دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم دفنا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی فیلنگ ضرور ہوتی ہے، ہر انسان ہے تو اس کے بھی اپنے ہوں گے، پوچھنے کیوں نہیں آئے، یا انہیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمارا بندہ عیدی میں ہے۔ تو یہاں پر جو نا ہمارے یہاں نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں نا، ان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ویلفیئروں میں یا سرد خانوں میں میتیں رکھی جاتی ہیں، وہاں پہ جا کے چیک کریں۔ ایک بندہ مس ہو گیا ہے تو ہمارے یہاں زیادہ کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہاسپٹلوں کا رخ کرتے ہیں، ہاسپٹل چلے گئے، مختصر سی ایمرجنسی چیک کی اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ تھوڑی معلومات کرنی چاہیے کہ کہاں پر شفٹ ہوتے ہیں سارے معاملات۔ اصل میں لوگ شاید یہ سوچنا نہیں چاہتے نا کہ اگر ان کو کوئی پیارا مسنگ ہے تو کسی سرد خانے میں کسی رشتہ دار کے یہاں چلا گیا،
تو اس طرح کا یہ پروسیس جو ہے نا 8-10 دن تک وہ کوئی پوچھنے نہیں آتا. جس دن دفنا کے میت ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ہم اپنے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں اور اس کی پک جو ہے قبر نمبر کے ساتھ جب وہ فائل میں لگ جاتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں ورثہ کہ یار یہ بندہ تو ہمارا مس تھا 10 دن سے 15 دن سے ہم اسے ڈھونڈ رہے تھے. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا کہ میں اس پروگرام کی حیثیت سے ایک یہ پیغام دینا چاہوں گا ان لوگوں کو جو ایک اس چیز سے ناواقف ہیں کہ بندہ مس ہوتا ہے تو وہ ویلفیئر اداروں کو اور سرد خانوں کی طرف جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کیونکہ ان نون کافی تعداد میں میتیں ہوتی ہیں جن کا ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جو تھوڑا سا ذہنی توازن ان کا صحیح نہیں ہوتا ہے, مینٹلی ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں, ماں باپ ان کے NIC نہیں بنواتے. یہ ہمارے یہاں ان کی شناخت کا مشکل ہوتی ہوگی کافی. تو اگر یہ NIC وغیرہ ان کے بنے ہوئے ہوں تو یہ پروسیس آئے ہی نہ کہ کوئی قبرستان کی طرف جائے گا. ظاہر NIC بنا ہوگا تو ہم اگر اس کا فنگر پرنٹ لیں گے تو سامنے سارا ڈیٹا آ جائے گا اور ہم اسے کال کر کے بلوا لیں گے بھائی آپ جس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ میت عیدی سرد خانے کے اندر موجود ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ معذور ہے یا جو بھی ہے NIC ضرور بنوائیں. اور دوسری بات سرد خانوں کا رخ ضرور کریں. اگر آپ کا بندہ 10 سے 15 دن سے مس ہے آپ سرد خانے چیک کریں, میتیں ان نون میں وہاں رکھی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں کہ جب آپ کسی شخص کو اسی میت کو دفنا رہے ہوتے ہیں تو قبر سے کیا فیل آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص نیک تھا؟ کبھی ایسا ہوا کہ قبر بتا رہی ہو کہ جو میرے پاس آ رہا ہے, جو میری آغوش میں آ رہا ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے, یہ کبھی ایسی کوئی فیل آئی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ آپ نے عجیب سی بات کی ہے. میرے نزدیک تو قبر اس فیلنگ کو نہیں بتا سکتی, وہ تو انسان کا اپنا عمل اور اس کی اپنی نیکیاں. ہاں کچھ چیزیں اللہ پاک نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں اور ہم نے حدیثوں سے سنی ہے اور ہمارے سامنے علماء کرام نے ہمیں بتائی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیل ہوتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں کہ یار نہیں یہ بندہ جو ہے واقعی یار جیسے میت کا ہلکا ہو جانا, میت سے خوشبو آنا, یا جیسے کہ یہ میت جیسے کہتے ہیں نا کہ یار ایک بزرگ بندہ ہوتا ہے نا, جیسے کہ ایک اچھے عمل کرنے والا انسان ہوتا ہے تو وہ بہت اس کی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ بس مجھے جتنی جلدی ہو سکے زمین کے سپرد کر دیا جائے. ہم اسے روکتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یار رشتہ داروں نے آنا ہے, باہر سے فیملیز آ رہی ہے, لیکن اس وقت اس میت کی فیلنگ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے جتنی جلدی ہو سکے وہ زمین کے سپرد کر دیا جائے. بھی جلدی کر دی جائے. مجھے بتائیں کہ پھر جو قبروں کی, کیونکہ بہت سارے لوگ جب ایک بار قبروں میں دفن بھی کرتے تھے تو واپس نہیں آتے, پھر بارشیں آتی ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوتے ہیں. آف کورس ریت ہے, مٹی ہے, سرکتی ہے تو قبر گرتی بھی ہے. ایسے حالات میں آپ نے کیا کچھ دیکھا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں ابھی 2 سال پہلے بھی بارش ہوئی تھی, کافی تعداد میں پورا کراچی بارش سے ڈوب گیا تھا. تو اس وقت ہمارے قبرستان ایک حصہ پورا ڈیمیج ہو گیا تھا تو اس پہ کافی ہمیں محنت کرنی پڑی, تمام قبریں دوبارہ وہ کرنی پڑی. تو ان میں 2-3 واقعات ہوئے تھے جن میں ہمارے جو سعد عیدی صاحب, احمد عیدی صاحب بھی موجود تھے. تو یہ چیزیں اچانک ایک بندہ ایک چیز سامنے آ جائے نا تو حیرت ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں عمل پر ہے, اب میت دب گئی نیچے, ہم نے میت دوبارہ اس کو کھودا دوبارہ اوپر کرنے کے لیے, ظاہر ہے اس کی جو بلاک ہوتے ہیں یا جو پکی ورثہ دے کے چلے جاتے ہیں. اب میت کھودی تو وہ کفن بالکل صحیح سلامت, میت بالکل صحیح سلامت. ہاں بالکل, یہ پیچھے 2 سال پیچھے کی بات ہے کہ میت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, اسے خوشبو آ رہی تھی, بالکل اللہ پاک بظاہر نظر آ رہا تھا کہ کوئی نیک انسان ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو دل میں گھر کر جاتی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں نا وہ پھر اپنے آپ کو نچوڑتا ہے انسان, یار اس کی تو یہ حالت ہے, اللہ کرے میری بھی یہ حالت ہو, ہماری بھی یہ کیفیت ہو. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ میرے عمل کیسے ہیں. میں ایک نیکی کے ارادے سے اس سے جڑا ہوا ہوں کہ اللہ پاک شاید یہی شارٹ ہے کہ میں لوگوں کو دفنا رہا ہوں جس سے میں کوئی فنڈنگ نہیں لے رہا ہوں, کسی چیز کی چارجز نہیں لے رہا ہوں, اور اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں کہ اللہ میری آخرت صحیح کر دے. میں تو اس لیے یہ سارا کام کر رہا ہوں. تو اس وقت یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں کے صف میں کھڑا کرے. اچھا ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ, میں یہاں پہ لوگوں کو دیکھتی ہوں جیسے حق نواز صاحب تو جیسے غسل میت کرتے ہیں, ہمارے ہاں نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مر جائے تو آپ باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی اس میت کو غسل کون دینے آئے گا. یہ کیوں نہیں مدارس میں اور ویسے بھی بنایا جاتا ہے کہ جی آپ پر کہ اسپیسیفکلی جو آپ کو یہ آنا چاہیے کہ غسل میت کیا ہے, اور نماز جنازہ
اس کو بھی اولاد کو تو پڑھنا آنا چاہیے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مدارس میں بالکل سکھایا جاتا ہے، لیکن المیہ اب یہ ہے کہ آپ کے پاس تمام چیزوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے، اور اسلامی جو آپ کا تصور عبادت ہے اس کے لیے آپ ٹائم دیتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں قاری صاحب کو بھی 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں، کیونکہ بچے کے اس کا آج کل امتحانات چل رہے ہیں، پورے سال امتحانات ہیں، بچہ زیادہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو آپ مختصر آپ صرف سمجھنا اور پڑھنا بس آ جائے کہ بس وہ گزارا کر لیں. حق شرع یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ جب آپ دنیا سے چلا جائیں تو آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار اس نے میری تربیت کی تھی، آج میں تیرے سپرد کر رہا ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. بلکہ میں نے ایک ایسا جنازہ بھی دیکھا کہ ایک ڈاکٹر تھا، وہ رو رہا تھا، انتقال مطلب تھا. تو میں نے بولا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے. بس جنازہ ہے، کہنے کا نہیں وہ بالکل ہے، والد چلے گئے دنیا. میں روز اس بات پہ رہا ہوں کہ میرے والد نے مجھے MBBS ڈاکٹر تو بنایا، لیکن دین کی طرف شغف نہیں لگایا. آج میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا کہ مجھے پڑھنا کیا ہے. بڑا علمی ہے. آپ تو پڑھانے کی بات کر رہی ہیں، یہاں پڑھنا تک نہیں آتا. اب یقین جانیں میں کبھی کبھی غصے میں آ جاتا ہوں نماز جنازہ کہ بھائی میں آپ کو نیت نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو طریقہ نہیں بتاؤں گا. آپ کی 40-50 سال عمر ہے، آپ نے ابھی تک نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ مسلمان ہیں. اور ان سالوں میں کوئی نماز جنازہ اگر آپ نے اٹینڈ نہ کی ہو، اچھا یہ بھی کتنا ضروری ہے کہ کسی نماز جنازہ اٹینڈ کرو. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالشکور عیسیٰ خیل سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. محمد شکور خان جی سے خیر سے بات کر رہا ہوں. جی سماج چینل پہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، اور یہ علماء کرام کی جو لا حاصل گفتگو ہے اور ہمارے ناقص علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور اس حوالے سے میں جو سوال کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے مولانا استاد ایٹی کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے ورکرز کو جنہوں نے پورے پاکستان بلکہ دنیا کا ایک گولڈ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اور علماء کرام کی گفتگو سے بہت کچھ حاصل ہوا ہے، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. میں یہ چاہوں گا جو ہم قبرستان کا وہ تقدس پامال کرتے رہتے ہیں، وہ صفائی اور وہ عزت و احترام نہیں ہوتا. اور ہر آدمی بے ترتیبی سے اپنی اپنی جو ان کے بزرگ ہیں ان کے مزارات اور قبرستان میں وہ جو قبریں بنائی جاتی ہیں ان میں کئی جگہ پہ ڈسپلن نظر نہیں آتا. اسلام کی روح سے اس کا جو کانسیپٹ ہے قبرستان میں جانے کا، دعائیں پڑھنے کا، اور ان کا اگر گورنمنٹ کی سطح پر کچھ شروع ہوا تھا گورنمنٹ کی سطح پر، لیکن پورے پاکستان میں نہیں ہے، ان کی باؤنڈری والز بنائی جائیں، ان میں ایک تقدس قائم کیا جائے، اور ان میں جو ان کی صفائی کا جو ارینجمنٹس ہے، وہ جو علاقے کے لواحقین ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کی جو آگے اولادیں ہیں، وہ ان کو کسی غریب کی جاب لگ جائے گی 2-3 لوگ، تاکہ وہ قبرستان میں جھاڑیاں اور گندگی اور یہ شاپر بیگز اور یہ گند اٹھایا جائے، اور قبرستان کا جو تقدس ہے، جو خوبصورتی ہے، ان بزرگوں کو جو زندہ ہوتے ہیں تو ہم ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں. جب وفات پا جاتے ہیں تو ہم شاید وہاں پہ سلام کرنے میں نہیں جاتے کہ ہم بھی ان کی اولادیں ہیں. تو میں ذاتی طور پہ اپنے علاقہ میں جو ہمارے اپنے بزرگوں قبرستان ہے، میں ذاتی طور پہ، اور میرے والد صاحب ماشاءاللہ 15-16 حج بھی میرے والد صاحب کر چکے ہیں، ان کو سلامت رکھے. تو ہم ذاتی طور پہ اپنا مزدور لگا کے پورے قبرستان میں ہر سال میں وہ جھاڑیاں وغیرہ نکالتے ہیں ہمارے علاقے میں. بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس میں علماء کرام کی جو رائے ہے اور اسلام کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے وہ کائنڈلی تھوڑا سا کلیئر کیجیے. بالکل جی، ہم اسپیسیفکلی اس حوالے سے بات بھی کریں گے کیونکہ قبرستان کا بھی اپنا ڈیکورم ہے جس کو آپ کو رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جی قبرستان میں مطلب ایک آپ جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی ہماری یہ اوقات ہے، ہم چاہے جتنے بڑے شاہانہ گھروں میں رہ لیں، ہم جتنی بڑی گاڑیوں میں گھوم لیں، آنا ہم نے اسی قبر میں ہے جہاں پہ رات کو اندھیرا، انہوں نے پتہ نہیں قبر میں اندھیرا کیسا ہے اور کیا کیسی کسی مخلوق جو ہے وہ آپ کے پاس آ سکتی ہے جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا میں بریک کی طرف جانا ہے، چلے جی میرے پاس خیر کیونکہ ٹائم تھوڑا مختصر ہے کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. لیکن دیکھیں جب مردہ چلا جاتا ہے تو لوگ اکثر بات کہتے ہیں کہ جی آپ مت روئیں، مردے کو جو ہے نا وہ تکلیف ہوگی. کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہ بات بھی میں علماء کرام سے پوچھنا چاہتی ہوں. اور ساتھ میں آپ گفٹ کیا دے سکتے ہیں فوری طور پہ، کیونکہ